کرنا ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک معیار بنایا گیا ہے کہ جو چیز صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ بعد میں بھی نہیں ہے, جو اس زمانے میں دین تھی وہی بعد میں بھی قیامت تک وہی دین ہوگی. اس تناظر میں یہ جو میں عنوان بتا رہا ہوں تھوڑی اشارے میں, صحابہ کی زندگیاں پڑھنا ضروری ہے, اور ان کے بعد خاص طور سے عام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خصوصاً طلبہ کو, علماء کو, اور وہ لوگ جو عالم علم دین میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے میں لازم سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے مطالعے اور اپنی تیاری کا ایک حصہ یہ رکھیں کہ تاریخ اسلام کی جو بارز علمی شخصیات ہیں, دہرا رہا ہوں جملہ, اسلامی تاریخ کی جو ممتاز علمی اور کارنامے انجام دینے والی شخصیات ہیں, معتبر شخصیات, ان کی زندگیوں کا مطالعہ ضرور کریں. اور جو آج کل مزاج بنا ہوا ہے موبائل کا اور چھوٹے پمفلٹ اور بکلیٹ کا, وہ نہیں پڑھنا. اگر آپ حقیقت میں علم والے بننا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں گہرائی ہو, وسعت ہو, بصیرت ہو, اور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اور ملکہ آپ میں آئے, تو مختصرات کا یعنی جو اسٹارٹ میں تعلیمی اعتبار سے جو اصولاً پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے, اصول میں پہلے مختصر پھر درمیانی پھر مطول, یہ الگ چیز ہے. لیکن یہ جو ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھنی ہے, تو ہمارے یہاں سیرت کوئز میں جو سوال جواب دیے تھے لوگ اسے پڑھ لیتے ہیں. آپ کے والد کا نام کیا تھا, ڈیش ڈیش, آپ کی والدہ کا نام, دادا کا نام فلاں, اور ایسی کچھ چیزیں, غزوہ بدر کس سال میں ہوا, تو سمجھ لیتے ہیں. یہ معلومات لے کے سمجھتے ہیں کہ بہت فائدہ ہوا. اس سے کوئی فائدہ میرے نزدیک نہیں ہے. ہاں آپ اتنا تعارف پیش کر دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ چیزوں کو علامتوں کو آپ ہلکا پھلکا جان رہے ہو, لیکن جس چیز میں ہمارے لیے درس ہے, عبرت ہے, سبق ہے, مسائل کے سلسلے میں ہماری رہنمائی ہے, وہ چیز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, اپنے شعور, فکر, حکمت میں گہرائی چاہتے ہیں, پختگی چاہتے ہیں, تو آپ کو تفصیلی مطالعہ کرنا پڑے گا, موٹی کتاب پڑھنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو صحابہ کے بعد بارز علمی شخصیات, اور اسلامی تاریخ میں یہ کہہ سکتا ہوں بے شمار شخصیت, ہماری تاریخ اولین کی بہت ہی زرخیز رہی ہے, بہت زرخیز, بہت ہی عجیب عجیب, زبردست, بے مثال قسم کی شخصیات اللہ رب العالمین نے اس امت میں پیدا کی. ہاں کچھ تو پڑھیں تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ کیا کیا صلاحیتیں اللہ نے دی. اب امام بخاری کی قوت حافظہ ہم سنتے ہیں, یقین نہیں ہوتا آج کے دور میں کہ ایک مجلس میں 10 لوگوں نے 10 حدیثیں غلط سنائی سند متن کے ساتھ, ترتیب وار سب کو سننے کے بعد ترتیب وار سب کو بتایا کہ پہلے آپ کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے یہ پیش کیا, پہلی حدیث یہ تھی, اس کی سند آپ نے یہ پڑھی, متن یہ پڑھا. یہ ایسے نہیں ہے, میں نے جو سند جانتا ہوں وہ ایسے ہے اور متن ایسے ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ پڑھی, 100 حدیثوں کو غلط اور پھر صحیح دہرا دیا. حیرت ہوتی نا. تو ایسی شخصیات, ہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ, اور ان سے پہلے کے جو تابعین اور تبع تابعین میں جو بارز شخصیات ہیں, ان کا مطالعہ کریں. ہاں ہمارے بعض علماء کا کہنا ہے کہ صحابہ تابعین کی جماعت کے بعد اسلامی تاریخ میں 2 شخصیات, غالباً صوفی نذیر احمد صاحب کہا کرتے تھے, مجھے بڑی ممتاز نظر آتی ہیں پوری اسلامی تاریخ میں, عجیب, بے مثال, بہت ایک سے ایک شخصیات ہیں. میں نے کہا ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ 2 بڑی ممتاز شخصیات ہیں. ایک انہوں نے امام احمد بن حنبل کا نام لیا رحمہ اللہ, اور دوسرے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام لیا, جو ہمارے لیے سامنے زیر بحث ہیں. اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ خاص طور سے سلفی طلبہ کے لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شخصیت ایسی ہے جن کی زندگی کی تفاصیل کو, ان کے طور طریقوں کو, باطل سے, غلط فکر سے لڑنے, ان کو رد کرنے کی کچھ تفصیلات کو ہمیں پڑھنا ہی چاہیے. بہت ہی عظیم, زرخیز اور ہمہ جہت شخصیت اللہ رب العالمین نے بنائی تھی. حیرت ہوتی ہے. میں پڑھنے کے زمانے کا اپنا جذبہ بتا رہا ہوں کہ پڑھتے پڑھتے جب کچھ دنوں کے بعد جب علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تعارف ہوا, کچھ کتابیں ان کی پڑھنے لگا, تو کبھی کبھی دل میں دعا نکلتی تھی, خیال ہوتا تھا کہ اللہ عالم بنائے تو ایسا بنائے. حالانکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, ہاں, کیونکہ ان کے شاگردوں میں جیسے ہیں ہم ان کے پیروں کی دھول نہیں ہیں. ان کی بات چھوڑیے, ابھی ہم تفصیل پڑھیں گے تو آپ اس کو کسی حد تک جانیں گے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شخصیت کئی اعتبار سے اس لائق ہے کہ ہم تفصیلی مطالعہ ان کی شخصیت کا کریں. میں مختصر سا تعارف آج کے درس میں جو بھی ہمارے پاس وقت میسر ہوتا ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا, علامہ ذہبی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بہت کم وقت ہے, ہمارے رات کے لیے بھی جو ہے یہ 1-2 درس کی چیز نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ لوگ میرے درس کے ذریعے سے اتنا شوق آپ کے اندر پیدا ہو گیا کہ ان کی شخصیت کا مطالعہ تفصیل سے کرنا چاہیے, اور کسی نے یہ عمل بھی کیا, تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہ درس مفید ثابت ہوا اور آپ لوگوں پر کام کر گیا.